بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیس صراط جیسے کٹھن اور صبر آزما مرحلے کے بعد مومنین جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کی آمد پر فرشتے دروازہ کھولیں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ دروازے کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہوں گے جو اہل جنت کو سلام کریں گے۔ اس کی وضاحت اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ الزمر میں آیت نمبر 73 میں کی ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں تو ان کو گروہ کی صورت میں بہشت کی طرف لے جایا جائے گا، اور ان کے نگران فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، اب اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے اور اہل جنت کو سلام پیش کریں گے۔ لوگ کہیں گے یہ فرشتے ہمیں سلام کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ آپ نے دنیا میں جو صبر و شکر کی زندگی گزاری تھی، آج اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو سلام پیش کریں۔ یہ عزت آپ کو اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کانوں نے سنی اور نہ کسی انسان کے گمان میں آ سکتی ہیں۔ یہ نعمتیں انسان کے تصور سے بھی بالاتر ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور ان 8 دروازوں کے الگ الگ نام ہیں۔ الگ الگ اعمال کرنے والے الگ الگ دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے، اور کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ 8 کے 8 دروازوں سے ان کا نام پکارا جائے گا، پھر وہ اپنی مرضی سے جس دروازے سے چاہیں اندر داخل ہوں گے۔ اور جنت کے اس ایک دروازے کی چوڑائی کم و بیش 1200 سے 1300 کلومیٹر ہوگی، اور ان دروازوں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا۔ جب اہل جنت کی نظر جنت پر پڑے گی تو وہ سب بھول جائیں گے، ہر شے سے فراموش ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ان کو ایک ندا کی جائے گی، جاتے ہی خوشخبری ملے گی، تمہارے لیے مبارک ہے، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، آج کے بعد تمہیں بدحالی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ جوان رہو گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی۔ حوض کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو جنت سے نکلتی ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اس نہر میں پانی کے اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، اور اس کی لمبائی تقریباً یمن سے لے کر شام تک ہوگی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے پاس میرا ممبر ہوگا اور میں وہاں کھڑا ہوں گا، جنتی جنت میں داخل ہوتے جائیں گے اور میں انہیں پانی پلاؤں گا۔ سبحان اللہ! آب کوثر پینے کے بعد کسی کو پیاس کبھی نہیں لگے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے محلات میں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان محلات میں دن رات دعوتیں چلتی رہیں گی۔ جنت میں بھوک بھی نہیں ہے اور پیاس بھی نہیں ہے، لیکن اہل جنت کھائیں گے۔ دعوتوں پر ایسے خوشبودار کھانے ہوں گے جن کی خوشبو سے محل معطر ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایسی خوشبو ان محلات میں ہوگی جن کی صرف خوشبو 40 سال کی مسافت تک چلتی رہے گی۔ اہل جنت کو پسینہ آئے گا، مگر اس پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ سالوں کھاتے رہنے کے بعد بھی کھانا خود بخود ہضم ہوگا اس خوشبودار پسینے کے ذریعے۔ نہ کسی بیماری کا ڈر ہوگا، نہ کسی اور چیز کا۔ تمام جنتی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، کوئی ضد یا کینہ نہیں ہوگا، کوئی بغض اور غیبت نہیں ہوگی۔ سب کو پتہ ہوگا جنت میں جو جو مقام ملے ہیں وہ اپنے اپنے اعمال سے ہی ملے ہیں۔ سب خوش رہیں گے، اور جنت میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ خود بخود اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ وہاں کوئی مشقت نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، لیکن جنت ان اعمال کا بدلہ ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے۔ جنت کا سنگریزہ یعنی سیمنٹ، ریت اور مٹی جو اینٹوں کو چپکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ موتی، یاقوت اور پسے ہوئے زعفران کے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے۔
جنت عدن جنت کا ایک خاص مقام ہے جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سرخ یاقوت پتھر کی اور ایک اینٹ سبز زمرد پتھر کی ہے، اور اس میں مٹی کی جگہ مشک ہوگا، اور اس کا سنگریزہ سمندر کے اندر سیپ سے جو موتی نکلتا ہے اس کا ہوگا، اور اس مقام کے اطراف میں جو گھاس ہوگی وہ زعفران سے بنی ہوگی۔ سبحان اللہ! جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت عدن ہوگا۔ اللہ پاک نے مومنوں کے لیے کیا کچھ بنایا جو دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب رہنے کو گھر اور محلات ایسے ہوں گے تو کھانے پینے کے کیا معاملات ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوگی، بعض محلات چاندی کے ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی، ہر ایک کو ان کے اعمال کے اعتبار سے ملے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے محلات میں سفید موتی سے تیار کردہ بڑے بڑے گنبد ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی انسان جنت کے تخت پر لیٹا ہوگا کہ اسے آسمان پر کچھ پرندے اڑتے نظر آئیں گے۔ اس کا دل چاہے گا کہ کاش یہ بھون کر میرے سامنے آ جائیں۔ جیسے ہی سوچے گا وہ بھنا ہوا اس کے سامنے ہوگا، وہ کھا لے گا۔ جب وہ کھا چکے گا تو وہ پرندہ دوبارہ سے زندہ ہو کر واپس آسمان کی طرف اڑ جائے گا۔ اسی طرح جنتی جنت کے باغوں میں درخت کے نیچے لیٹا ہوگا، اس کا پھل کھانے کو دل چاہے گا تو شاخ خود ہی نیچے جھک جائے گی۔ جب وہ پھل توڑ کر کھا لے گا تو وہ پھل ثابت ہو کر پھر شاخ پر لگ جائے گا اور شاخ واپس اپنی جگہ پر چلی جائے گی۔ قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 72 اور 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر جنتی کے محل میں خوبصورت خیمے ہوں گے جن میں اہل جنت کی حوریں قیام پذیر ہوں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کا ہر خیمہ کم از کم 60 میل کا ہوگا جو کہ ایک موتی کو تراش کے بنایا گیا ہوگا۔ اس خیمے میں جنت کی حوریں قیام پذیر ہوں گی۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 54 میں اللہ پاک نے مزید فرمایا، اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہوں گے، اور مومن اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا کہ میاں بیوی محل میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر دستک ہوگی، خازن دروازہ کھولے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کپڑے سے ڈھکا ہوا ایک تھال ہوگا جو اللہ نے اپنے اس جنتی بندے کے لیے بھیجا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں وہاں پر تحفے بھیجے گا، اور فرشتہ باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے گا اور کہے گا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاضر ہوا ہوں، آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ وہ تھال کے اوپر سے کپڑا اٹھائے گا تو ایک پھل پڑا ہوا ہوگا، تو بندہ کہے گا، یہ پھل تو وہی ہے جو میں نے دنیا میں کھایا تھا۔ فرشتہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا سا چکھ لو، تو وہ اس پھل کا ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھیں گے۔ اگر اس جنت میں 10 لاکھ یا 10 کروڑ قسم کے پھل ہوں گے، اللہ پاک اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں پوری جنت کے پھلوں کے ذائقے بھر کر اسے الگ الگ محسوس کروائے گا۔ اسی طرح اہل جنت کے ارد گرد قسم قسم کے پرندے آ کر بیٹھ جائیں گے، اور ان کے قد اونٹ کے برابر ہوں گے، اور وہ خود کہیں گے، حضور ہمیں کھا لو۔ ایک کہے گا، ہمیں کھا لو، دوسرا بھی یہی کہے گا۔ تو ان میں سے ایک پرندہ کہے گا، آپ مجھے کھا لیں، میں نے جنت الفردوس کے باغوں میں اگی ہوئی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے۔ جنتی کہے گا، یہ اچھا ہے، ہمیں پیش کرو۔ اس پرندے کے 70,000 پر ہوں گے، وہ پر پھیلائے گا، ذرا سی حرکت دے گا، 70,000 قسم کے پکوان اللہ پاک ایک پرندے سے نکال کر کھلائے گا، اور اللہ پاک فرمائے گا، کھا میرے بندے، تو جو کھانا چاہتا ہے، جتنا کھانا چاہتا ہے۔ تجھے دنیا میں شراب پینے سے روکا تھا نا، آج پی۔ تجھے دنیا میں جھوٹ سے روکا تھا نا، آج اس سچ اور ایمانداری کی کمائی کھا۔ آج تیرا رب کھلانے والا بھی ہے اور پلانے والا بھی۔ آج یہ ختم ہونے والا نہیں، نہ تو مانگنے سے تھکے گا اور نہ ہی میں دینے سے تھکوں گا۔ اب جاؤ، ہمیشہ کی مزے کی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے اور بندی کو خوبصورت زندگی مبارک ہو، اور اس کے عالیشان پھل اور میوے اور اس کی عالیشان زندگی۔ اس طرح جنت کے بازار ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت کے بازار ہوں گے جو ہر جمعے کے دن لگا کریں گے۔
جنتی اس بازار میں خرید و فروخت کریں گے، لیکن ان بازاروں میں عورتیں نہیں جائیں گی، وہ گھر میں رہیں گی۔ وہاں مشک اور زعفران سے بھرپور ہوا چلے گی جو آ کر مومن کے چہروں اور کپڑوں سے ٹکرائے گی۔ اس ہوا سے ان کی خوبصورتی مزید بڑھ جائے گی، اور دوسری طرف یہی ہوا ان کے گھر کی طرف بھی چلے گی۔ تو جب یہ مومن اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو گھر والے تعجب سے پوچھیں گے کہ اللہ کی قسم، تم تو حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ شوہر بھی کہیں گے کہ تم بھی ہمارے پیچھے حسین و جمیل ہو گئی ہو۔ اس زعفران اور مشک کی ہوا نے ان سب کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدو آپ کے پاس آیا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ وسلم نے فرمایا، ہوں گے، لیکن ہوا میں اڑیں گے۔ تم اس اڑنے والے گھوڑے پر بیٹھ کر جہاں جانا چاہو تمہیں لے جائیں گے۔ دوسرا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ وسلم نے فرمایا، ہوں گے، پر اڑنے والے۔ ایک اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں کھجور ہوگی؟ آپ وسلم نے کہا، ہاں ہوگی، مگر ایک کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو کسی نے پوچھا، ہم 25 فٹ کا یہ کھجور کا دانہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو 130 فٹ کا بنایا تھا، وہ سب جنتیوں کو 130 فٹ پر واپس لوٹا دیں گے۔ ایک اور نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں بھی صحرا ہوں گے؟ تو آپ وسلم نے فرمایا، ہاں صحرا ہوں گے، لیکن ریت کے نہیں، مشک اور یاقوت کے صحرا ہوں گے۔ ایک اور بدو نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہاں کھیتی باڑی ہوگی؟ آپ وسلم نے فرمایا، ہوگی، لوگ اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کھیتی باڑی کریں گے۔ دوسرے نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت میں موسیقی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہے، پر ان کے لیے جو دنیا میں نہیں سنتے تھے۔ جنت میں اعلان ہوگا، وہ جنتی کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو ان شیطانی آوازوں اور نغموں سے بچایا؟ آپ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہوگا جس کا نام فیض ہے۔ اس درخت کے نیچے جنت کی لڑکیاں کھڑی ہوں گی نہروں کے کنارے پر۔ وہ درخت ایک ہوا سے حرکت کرے گا، اس ہوا کا نام موسیرا ہے۔ اس ہوا سے درخت کے پتے اور ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں گے، ہوا کی اس ٹکر سے دھنیں نکلیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سر بنائے گئے، جتنی دھنیں بنائی گئیں، ہر سر، ہر دھن اللہ پاک اپنے بندوں کو اس درخت سے سنوائے گا، اور اس دھن کے ساتھ یہ لڑکیاں اللہ پاک کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس بیان کریں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت کی لڑکیوں اور درخت کی دھنوں سے مل کر جو جنت کا پہلا نغمہ بنے گا، وہ 70 سال تک مسلسل چلتا رہے گا اور لوگ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ لڑکیاں نہایت خوش آواز میں گائیں گی، جنت کے باشندے انہیں سنیں گے، حتیٰ کہ وہ سمجھیں گے کہ اس سے بڑھ کر جنت میں لذت کا کوئی سامان نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ صفات کی آیت نمبر 41 تا 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنتی لوگوں کے لیے جنت میں کھانا پینا اور رزق ہوگا، میوے ہوں گے اور نعمت بھری جنتیں جس میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ آمنے سامنے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، خزام شراب کے چشموں سے جام بھر بھر کر جنتیوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہوں گے۔ سفید رنگ کی لذیذ شراب ہوگی جس سے نہ کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی کوئی ضرر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم راضی کیوں نہ ہوں؟ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو اپنی مخلوق میں تو نے آج تک کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہیں اس سے بہتر چیز نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، تو نے ہمیں سب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، میں تم سب سے راضی ہوں۔ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ہی ایک بڑی نعمت اللہ پاک کی رضا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اس کے علاوہ سب سے عظیم نعمت جو ابن آدم کو حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور سب سے بڑے عذاب سے جہنمی گزریں گے،
وہ کبھی اپنے رب کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں جنتی لوگ اس قدر واضح طور پر اپنے رب کا دیدار کریں گے جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دنیا میں دیکھتے ہو، جس کو دیکھنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ تو وہ عرض کریں گے، یا اللہ تو نے کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں ہمیشہ کے لیے آگ سے نجات نہیں دلائی؟ پھر اچانک سے جنتیوں اور اللہ پاک کے درمیان سے پردہ ہٹ جائے گا اور جنتی اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی اور رب کا دیدار جنتیوں کے لیے جنت سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل ہوگا۔ سارے جنتی اللہ پاک سے کہیں گے، یا اللہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اللہ فرمائے گا، کرو۔ کہیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کتنا خوبصورت ہے۔ ہم نے جو دنیا میں سجدے کیے وہ بڑی غفلت کے سجدے تھے، تجھے بن دیکھے کیے۔ آج ہمیں اجازت دے دے، آج تجھے دیکھ کر سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ دیکھے بغیر تجھ پر قربان ہوئے، سولیوں پر لٹکے، آروں سے چرے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تو کیا ہستی ہے۔ اجازت دے دے اے ہمارے رب، ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تجھے دیکھ کر، تیرا دیدار کرتے ہوئے۔ میرا اللہ فرمائے گا، وہ سجدے ختم۔ تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے، ماتھے بھی ٹیکے، اب سب ختم۔ اب تم میرے مہمان ہو، میرے مہمان خانے میں آئے ہو۔ دنیا میں میری اور تمہاری نسبت آقا اور غلام کی تھی، عابد اور معبود کی تھی۔ تم غلام، میں آقا، تم عبد، میں معبود۔ لیکن اب تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے میزبان کام نہیں کرواتے۔ جاؤ مزے کرو، کھاؤ پیو، یہ جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ کیا منظر ہوگا جب کائنات کا شہنشاہ اپنے بندے سے گفتگو فرمائے گا، وہ کیا کیفیت ہوگی جب اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہوں گے، دیدار اللہ اور دیدار رسول ایک ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے تو جنتی کہیں گے، یا اللہ جنت نہیں چاہیے، صرف تیرا دیدار چاہیے، بس دکھاتا رہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے، مجھے بہت کام ہیں، جمعے آیا کرو، ہماری مجلس ہوگی اور ہماری باتیں ہوا کریں گی۔ لیکن جو جنت الفردوس کے جنتی ہوں گے انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، وہ صبح بھی اپنے رب کا دیدار کریں گے اور شام کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ باقی جنت والوں کو تو دیدار عام کروائے گا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیدار خاص کروائے گا۔ دیدار عام ایسا ہے تو پتہ نہیں دیدار خاص کیا ہوگا۔ یہ زندگی کی معراج ہے۔ جو اللہ کو راضی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا وہ کامیاب، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ خالق کائنات کو صرف وہی لوگ دیکھ پائیں گے جنہوں نے زندگی میں ایسے اعمال کیے ہوں گے جن کی بنیاد پر ان کو رب نے معاف کر دیا اور انہیں بخش دیا اور ان کو جنتوں میں ڈالا اور ان سے راضی ہو کر اپنا دیدار کروایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جیسا چاہتا ہے ہمیں ویسا ہی بنا دے، اور آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ میری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔